علامات کبریٰ کون سی ہیں کہ جن کے پاس بس قیامت آ ہی گئی سمجھ لیں؟ ان میں جو سب سے بڑی علامت ہے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے، امام مہدی کا تشریف لانا۔ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ مرقات میں لکھا ہے کہ امام مہدی جو ہیں والد کی طرف سے حسنی ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانے گا کون اور ان سے بیعت کون کرے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے علماء، قطب اور ابدال، مشائخ جو ہیں یہ امام مہدی کے ساتھ بیعت کریں گے اور ان کو پہچانیں گے۔ جو بھی وہ وقت آئے گا جب علماء ان کو پہچان لیں گے تو عام آدمی ان تک کیسے پہنچے گا؟ علماء کے ذریعے۔ ہمیں علماء سے کاٹا جا رہا ہے۔ جب امت علماء سے کٹی ہوئی ہوگی اور میڈیا کے دجل کا شکار ہوگی، اور جس وقت علماء اور مشائخ، قطب اور ابدال ان کو پہچانیں گے تو بہت سارے مسلمان امام مہدی کے خلاف کھڑے ہوں گے، جس طرح آج ہم اہل حق علماء کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ امام مہدی کے خلاف بھی بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ انکار کر دے گا، مانے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ میڈیا کی سننے والا ہوگا۔ میڈیا تو دجال کو بھی پوری کوریج دے گا اور امام مہدی کے خلاف بھی بھرپور کوریج دے گا۔ میڈیا کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے؟ ایماندار یا بے ایمان لوگوں کے ہاتھوں میں؟ بتائیے۔ حیادار یا بے حیا لوگوں کے پاس ہے؟ اسلام سے محبت کرنے والے یا اسلام سے نفرت کرنے والوں کے پاس ہے؟ تو پھر میڈیا جس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے تو خدا کے لیے خود سمجھ لو کہ وہ اپنے مقصد پورے کر رہا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم میڈیا کی باتوں کا شکار ہوئے چلتے ہیں۔ غالب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا کسی بزرگ کا قول ہے، فرماتے تھے اگر تمہیں تو اپنے دشمن کی پہچان نہیں ہو رہی تو تم دشمن کے تیروں کو دیکھ لینا مسلمانوں کے کس طبقے پہ جا رہے ہیں۔ تمہیں اپنے دوست کی پہچان نہیں ہے، لیکن دشمن کو اپنے دشمن کی پہچان ہے۔ یہود و نصارہ کو اپنے دشمن کی پہچان ہے کہ مسلمانوں میں کون سا طبقہ ایسا ہے جو حقیقی معنوں میں صحابہ کا وارث ہے، انہیں اس کی پہچان ہے۔ تو وہ ان کے تیر، وہ تیر لوہے کے ہوں، وہ بم ہوں، وہ میڈیا کے تیر ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، ہم یہ دیکھیں کہ دشمن کے تیر کن سینوں کی طرف ہیں، کس طرف ہیں۔ اگر ہم کچھ سوچنا چاہتے ہیں، اگر نہ سوچنا چاہتے ہیں، ایسی جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں بے فکری سے، تو وہ پھر الگ بات ہے۔ تو امام مہدی کو پہچاننے والے کون ہیں حدیث کے مطابق؟ علماء، قطب اور ابدال۔ اور جب ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے تو ہم کیسے پہنچیں گے؟ ہمیں تو دور کیا جا رہا ہے۔ تو علماء سے جب تعلق ہوگا تو ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ ان سے رابطہ کریں گے، ہم بھی پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ پہلی علامت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی ہوگا، مبارک کرتا بھی ہوگا اور جھنڈا بھی ہوگا، اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا کہ بیعت اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، جو امام مہدی ہوں گے نا، ان کو ایک رات قبل یہ خود نہیں پتا ہوگا کہ یہی مہدی ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام عام لوگوں میں زندگی گزاری، آپ نے پھر وہی نازل ہوئی، اسی طرح امام مہدی بھی عام لوگوں میں زندگی گزاریں گے اور ایک رات قبل بتایا جائے گا اور ان کی تربیت ہوگی اور ان کو امام مہدی کا عہدہ جو ہے نا وہ دے دیا جائے گا، تو ان کا ظہور ہوگا ایک رات قبل۔ تابعین نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا امام مہدی کو پہلے سے پتا ہوگا کہ میں ہی ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، انہیں ایک ہی رات میں پتہ لگے گا۔ تو پہلی نشانی کیا بتائی؟ نبی علیہ السلام کو مبارک کرتا اور جھنڈا ان کے پاس ہوگا۔ دوسری نشانی، جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ ملتزم سے، بیت اللہ کی دیوار سے لپٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے مانگ رہے ہوں گے۔ اسی لپٹے ہوئے حالت میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ملک شام کے ابدال اور قطب ان کی تلاش میں ہوں گے۔ شام سے مراد یہ سیریا نہیں ہے، شام سے مراد یہ سیریا، لبنان، فلسطین، اسرائیل اور ترکی کا کچھ حصہ، پورا علاقہ جو ہے یہ ارض مقدس کہلاتا ہے، شام۔ تو وہاں کے علماء اور باقی بھی دنیا کے علماء اور مشائخ ہی ان کو پہچانیں گے۔ یہ حدیث سے مطابق بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت ان کی کیا ہوگی کہ جس وقت ان کا ظہور ہوگا وہ بتائیں گے کہ میں مہدی ہوں، تو ان کے چچا زاد بھائی وہ کہیں گے مہدی تو میں ہوں۔
امام مہدی فرمائیں گے میں ہوں۔ پھر ان کے چچا بھائی کہیں گے اچھا کوئی نشانی دکھاؤ، تو وہ ایک درخت سے شاخ کو توڑ کر زمین میں گاڑ دیں گے، فوری طور پر وہ ہرا بھرا درخت ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ گر پڑے گا۔ یہ کرامت ظاہر ہوگی اور وہ بھائی جو ہے وہ مان لے گا۔ اس کے علاوہ امام مہدی کی شناخت کا ایک اور جو علامت ہے وہ یہ ہے، ایک سفیانی کا تذکرہ ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں سے ہوگا، وہ ملک کے شام سے نکلے گا اور مسلمانوں کے علاقوں میں، دمشق میں، عراق میں، کوفہ میں لاکھوں کے حساب سے قتل عام کرے گا۔ اتنا ظالم ہوگا کہ پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کے بھی قتل کر دے گا، اور اتنا دلیر ہوگا کہ مسجد میں بھی زنا کرے گا، اور ہر طرح کی برائی اس کے اندر ہوگی، شراب بھی اور قتل عام بھی خوب کرے گا، کوئی اسے روکنے والا نہ ہوگا۔ اور سفیانی کا جو خروج ہوگا وہ دمشق کی وادی سے ہوگا، اور اس کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ اس کے زمانے کے اندر دمشق کی جامع مسجد کی مغربی جانب کی دیوار، مغربی دیوار گر جائے گی۔ ایک اور بہت عجیب بات ملتی ہے، اللہ رحم فرمائے مسلمانوں کے حال پر، کہ سفیانی جس وقت آئے گا نا، احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ، استنبول، یہ دوبارہ فتح ہوگا۔ اس وقت یہ عیسائیوں کے پاس ہوگا قسطنطنیہ۔ اللہ پاک ترکی کی اور اہل ترکی کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ کب ہونا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو حدیث سے بات ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ اس سفیانی کے ظہور کے وقت ترکی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگا، اور بڑی بڑی خون ریزیاں ہوں گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگلی بڑی علامت امام مہدی کے ظہور کی یہ ہے کہ دریائے فرات جو عراق کے اندر ہے، اس میں سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہو جائیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب دریائے فرات اپنے سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا۔ آقا نے فرمایا کہ لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے، اور ایک جنگ ہوگی، الملحمۃ الکبریٰ، اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنا قتل عام ہوگا، اتنا قتل عام ہوگا، 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا، اتنا قتل عام ہوگا کہ 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اور تورات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور مگرڈون اس کو کہا گیا الملحمۃ الکبریٰ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ شاید یہ 3rd ورلڈ وار ہی ہو، باقی واللہ عالم۔ اور جس امام مہدی کی مزید نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جس سال یہ سفیان خوب قتل عام کر رہا ہوگا، اس رمضان میں، رمضان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور گونج نکلے گی جو بہت بڑے خطے میں پھیلے گی۔ اس کے علاوہ اس رمضان میں 1 تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور 15ویں شب کو سورج گرہن ہوگا۔ ایک رمضان میں 1 شب کو چاند گرہن ہوگا اور دوسری کے اندر سورج گرہن ہوگا۔ 1 تاریخ کو چاند گرہن ہونا سائنسی اعتبار سے مشکل ہے، اس لیے کہ بڑی علامت ہوگی۔ پھر رمضان گزرنے کے بعد جو امیر حج ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد بادشاہت کے لیے لڑائی ہوگی، خوب خون ریزی ہوگی۔ لوگ حج تو ادا کریں گے لیکن اس حج کا امیر کوئی نہیں ہوگا۔ مینا کے اندر بھی خوب قتل و غارت گری ہوگی، اور یہ لڑائی بادشاہت کے لیے ہوگی۔ اور جس وقت یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہوگی اور علماء، مشائخ، قطب، ابدال یہ ان نشانیوں کے بعد تلاش میں ہوں گے کہ اب تو امام مہدی نے آنا ہی ہے، وہ تلاش کر رہے ہوں گے امام مہدی کو، اور ملتزم کے قریب ان کو پہچان لیں گے۔ ہمارے پیج ایمان و یقین کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔